رائٹس آف پرسن ود ڈسیبلٹی، یہ 2020 کا ایک ایکٹ ہے پارلیمنٹ کا، اس کے تحت میں آپ کو بریف بھی دے دوں، اس کے تحت وجود میں آئی ہے۔ یہ ڈیولیوشن جب ہوئی ہے منسٹریز کی، اس سے پہلے ایک ادارہ تھا ہمارا نیشنل کونسل آن ریہیبلیٹیشن آف پرسنز ود ڈسیبلٹی، اس کی جگہ ریپلیس کر کے، چونکہ صوبائی خود مختاری ہو گئی، محکمے ڈیوالو ہوئے، صوبوں کو دے دیے، تو آئی سی ٹی کے ایریا میں معذور افراد کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی ادارہ ہونا چاہیے تھا۔ تو اس میں پھر منسٹری آف ہیومن رائٹس نے بل پیش کیا، جو کہ پارلیمنٹ سے اپروو ہوا، تو اس بل کے تحت جو ہے ایک کونسل بن گئی ہے، ایکٹ بن گیا ہے۔ تو اس ایکٹ کے تحت پھر کونسل آن رائٹس آف پرسن ود ڈسیبلٹی معزز وجود میں ہے، جس کے جو چیئر پرسن ہیں، جو ہیڈ ہوتے ہیں، وہ فیڈرل منسٹر ہوتے ہیں، جو بھی اس منسٹری کو ڈیل کرے۔ آج کل چونکہ منسٹری آف ہیومن رائٹس ہے، تو اس لیے وہ منسٹری آف ہیومن رائٹس کا جو فیڈرل منسٹر ہے، اس کا چیئر پرسن، اور فیڈرل سیکرٹری جو متعلقہ منسٹری کے جو کہ ہیومن رائٹس کی ہے، وہ اس کے وائس چیئرمین ہیں۔ اور پھر اس کے بعد گریڈ 20 کے جو آفیسرز ہیں جوائنٹ سیکرٹری لیول کے، ہیلتھ منسٹری کے، ٹھیک ہے نا، وہ اس کے فنانس کے، اور اس طرح ریلیونٹ ایک دو منسٹریز اور ہیں، وہ ان کے اس میں نے بریف میں لکھے ہوئے ہیں، وہ سارے اس کے ممبر ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس میں یہ اس کا جو فنکشن مین یہ ہے، وہ معذوروں کی فلاح و بہبود ہے، جو کہ آپ سامنے دیکھ رہے ہوں کہ ان کو معاشرے میں فعال بنانے کے لیے معذوری سرٹیفکیٹ ہم ایشو کرتے ہیں۔ جو مین بڑا فنکشن یہ ہے کہ آئی سی ٹی کا جو ایریا ہے، چاہے وہ دیہاتی ہے، شہری ہے، اس میں کوئی فرد، کوئی پرسن ود ڈسیبلٹی، جس کو ہم مخصوص حالات میں وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارا جو قابل احترام ہے ہمارے لیے، تو بجائے ہم اس کو معذور کہنے کے لیے اس کو اسپیشل پرسن کہتے ہیں۔ اسپیشل پرسن کو ہم سرٹیفکیٹ ایشو کرتے ہیں، اور اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ یہاں پہ ایک بورڈ ہے جس کو کہتے ہیں میڈیکل اسیسمنٹ بورڈ۔ ویسے یہاں تک محدود نہیں ہے، لیکن میں آپ کو مرحلہ وار بتاتا ہوں، پہلے یہاں تک آ جاتے ہیں کہ میڈیکل اسیسمنٹ بورڈ، جس کا جو چیئر پرسن ہے یا چیئرمین ہے، وہ ایک آرتھوپیڈک سرجن ہے نیرم کا، بڑا مشہور نام ہے، ڈاکٹر فرید اللہ خان زمری، وہ اس کے ہیڈ ہیں، فرید اللہ خان زمری۔ اگر اس کے بعد ای این ٹی اسپیشلسٹ نیرم کا پتہ ہے کون سا ادارہ ہے؟ نیشنل انسٹیٹیوٹ فار ریہیبلیٹیشن میڈیسن، GA2 میں۔ یہ کسی دور میں منسٹری آف سوشل ویلفیئر اینڈ اسپیشل ایجوکیشن نے ایک ہاسپٹل بنایا تھا، جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ معذوری کو ڈیل کرے، اور اس میں مطلب باہر سے بڑی مشینری آئی، جاپان سے اور اٹلی سے اور پتہ نہیں کہاں سے، جدید اسٹیٹ آف آرٹ یہ ایک ہاسپٹل بنا۔ تو اس میں معذوری کے تمام جتنی بھی ڈسیبلٹی آتی ہیں اس کو ڈیل کرتے ہیں۔ یہ بڑا ایک بہت اچھا ادارہ ہے GA2 پہ۔ تو اس میں جو میڈیکل اسیسمنٹ بورڈ ہے، اس میں چیئر پرسن آرتھوپیڈک سرجن ہو گئے، ای این ٹی اسپیشلسٹ نیرم کے وہ ممبر ہیں، آئی اسپیشلسٹ نیرم ہاسپٹل کے وہ اس میں ممبر ہیں، اور نیرو فزیشن ممبر ہے، جس میں ڈاکٹر تاج بڑا ایک مشہور نام ہے۔ اس کے بعد چائلڈ اسپیشلسٹ ایک ہوتا ہے، وہ ممبر ہے، جاب پلیسمنٹ آفیسر۔ ہماری جو DGS ہے نا، ڈائریکٹوریٹ جنرل آف اسپیشل ایجوکیشن، اس میں ایک جاب پلیسمنٹ آفیسر کی بھی سیٹ ہے کہ جو اسپیشل پرسنز ہیں، جیسے میں نے کہا کہ 2% اس کا کوٹا ہوتا ہے، سرکاری اور نجی اداروں میں 2% امپلائمنٹ کوٹا ہے، کہ ان کی جو معذوری ہے، ڈسیبلٹی، اس کے مطابق اسپیشل پرسن جو فٹ فار جاب ہوتے ہیں، وہ ہر وہ اسٹیبلشمنٹ، جیسے آپ کا NRSP ہے، یہ تو لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گئے، آج یہ پھنس گئے ہیں صورت سے، تو ان کو بھی ہم لیٹر لکھیں گے کہ آپ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہاں پر 2% کوٹا امپلیمنٹ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، ہر 100 پہ 2 بندے لازم ہیں، اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کے پیسے اس کو جمع کروانے پڑتے ہیں۔ یہ قانون ہے، ملکی قانون ہے، ایکٹ ہے، اور اس کی خلاف ورزی پہ سزا ہوتی ہے، تو اس کو بھی ہم مانیٹر کرتے ہیں۔ اس کے بعد وفاقی سطح پر کام کرنے والی تمام ہسپتال، ڈسپینسری، اس میں علاج معالجہ مفت ہے، یہ پریولیج ہے، لیکن میں بتا رہا تھا کہ جاب پلیسمنٹ آفیسر اس کا ممبر ہوتا ہے، اور ڈپٹی ڈائریکٹر جو اس کونسل کا ہے، جہاں آپ تشریف فرمائیں، کونسل آن رائٹس آف پرسن ود ڈسیبلٹیز، یہ ممبر ہو گئے۔ یہ بن گیا میڈیکل اسیسمنٹ بورڈ۔
اب اس کا پروسیجر یہ ہے جو ابھی تھا، اور اس میں تھوڑی سی ہمارے ساتھ ایک سوشل پروٹیکشن سینٹر ہے، انہوں نے بڑا کام کیا، ڈاکٹر صفدر سہیل صاحب نے، بہت ویلیوبل کام ہے، اور اس میں خاص طور پہ جو ہمارے سیکرٹری صاحب ہیں وہ بہت زیادہ اس میں کین انٹرسٹ لے رہے ہیں کہ اس کو ہم آسانی پیدا کریں، دین میں بھی نا کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ یہ جو پروسیجر اب ہے وہ یہ ہے کہ کوئی پرسن جو ڈسیبلٹی کے ساتھ ہے وہ یہ ادارہ وزٹ کرتا ہے، یہاں پہ اس کا انٹرویو کرتے ہیں، پھر اس کی ڈسیبلٹی کے حساب سے اس کو ایک ریفرل لیٹر دیتے ہیں، اگر وہ ذہنی مسئلہ ہے اس کا تو اس کو ہم پمس میں بھیج دیتے ہیں، اگر کوئی جسمانی ہے تو اس کو ہم نرم میں بھیج دیتے ہیں، تو یہاں سے وہ ریفرل لیٹر لے کے وہاں جاتا ہے، وہ اس کا معائنہ کرتے ہیں، پھر وہ اس پہ لکھ دیتے ہیں جو بھی اس کی ڈسیبلٹی ہے یا اس کا جو پروسیجر ہے، اس کے بعد یہاں پہ کاغذات جمع ہوتے ہیں، رجسٹریشن فارم ملتا ہے، ایک فارم ہے جو انشاءاللہ بہت جلد ویب سائٹ پہ موجود ہوگا منسٹری آف ہیومن رائٹس کی، تو پہلے ہر بندے کو یہاں آنا پڑتا ہے۔ ابھی جو میں نے کہا ہمارے فیڈرل سیکرٹری صاحب نے جو خصوصی احکامات جاری کیے ہیں، اس کے تحت اب ویب سائٹ پہ رجسٹریشن فارم یعنی کہ جو معذوری سرٹیفکیٹ کے حصول کا فارم ہے وہ اردو میں بھی اور انگریزی میں بھی موجود ہوگا، اب یہاں آنا نہیں پڑے گا، اور مزید اس کو آن لائن اس کی رجسٹریشن کا پروسیجر بنا رہے ہیں کہ وہ جہاں بھی بیٹھا ہے اپنی کسی مددگار سے مدد لے کر آن لائن وہاں سے اپلائی کرے، اور ہم پھر کنوینئنٹ ڈیٹ بورڈ سے لے کے اس کو دے دیں، تاکہ اس کا یہ جو 4 چکر ہیں 3 چکر ہیں یہ اس کے بچ